نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے حسب معمول سرکار دو جہاں فخر کائنات ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. مولا کریم KGN ایجوکیشن سینٹر جہاں پہ ہم لوگ ابھی حاضر ہیں اور ذکر پاک کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اسے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کی وسعت کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرمائے. اور جو لوگ بھی اس علمی نقطے کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، مولا کریم ان کی خدمات کو اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. بندے مومن کا جو اصل سرمایہ ہے وہ اخلاص ہے. اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے کا جو اصل سرمایہ ہے، اصل پونجی جو ہے وہ اخلاص اور للہیت ہے. اخلاص اور للہیت نہ ہو تو سب کچھ ہو کر کے بھی کچھ نہیں ہے، اور اخلاص اور للہیت اگر مومن کے پاس ہے تو کچھ نہ ہو کر کے بھی سب کچھ اس کے پاس ہے. حافظ شیرازی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں اخلاص اور للہیت کی مضبوطی اور قوت کے لیے، کہ حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت، حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت، کہ از وصل تو اش نیست بجز باد بدست. یعنی حافظ جو شاعر کا تخلص ہے، حافظ تیرے عشق، تیری محبت اور تیرے لیے کرنے کے پیمانے میں سلیمانی پا گئے. سلیمانی کیا تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، پیغمبر جن کی حکومت ہواؤں پہ، اجنہ پہ. تو حافظ جو ہے تیرے محبت اور تیرے عشق کی بنیاد پر سلیمانی پا گیا. اور وہ سلیمانی کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ ہوا کے علاوہ، اور پھر بھی ہوا پہ ہمارا قبضہ ہے. ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہوا کے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہوا جب ہاتھ میں آ گیا تو سلیمانی پا گیا کہ ہوا پہ حکومت آ گئی. شاعر نے اس میں جو فلسفہ باندھا ہے وہ ذرا سمجھنے کی ہے. ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہوا ہے، لیکن اخلاص کی دولت ہمارے اندر ہے، للہیت کی دولت ہمارے اندر ہے، اللہ کے لیے کر گزرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے. تو یہ وہ جذبہ ہے جس سے سلیمانی آدمی پا جاتا ہے.
اور آپ نے دیکھا کہ اس سینٹر کے جو فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے اور یہاں کے بچوں کے لیے اپنے حد تک اس عظیم کوشش کو کارآمد کرنے میں لگے ہیں، کس قدر بھاوک ہو گئے اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے۔ شاید پتھر رکھنے والا دل ہی کوئی ہو جو اس کے بعد بھی موم نہ بن سکے۔ اور یہ قطرات جو نکلتے ہیں وہ لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت جو کائنات میں تصرف فرمانے والا اور جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کی بہت قدر ہے، بڑی قیمت ہے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے جو دلی جذبات ہیں پروردگار تو فضل فرما، فضل کرتے تجھ کو نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ مولا فضل فرمائے اور ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرے، اور ہم سبھی لوگوں کو اس میں دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کا یہ وقت نہیں ہے، اور مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا مطیع الرحمن صاحب قبلہ زیدہ علمہ، حضرت مولانا عبد الغفور مصباحی صاحب دامہ ظلہ آپ سے ہمیں گفتگو ہو چکے ہیں۔ آج کل ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، رواں دواں ہے، اور جو مراسم تھے سب لوگ ان مراسم کو کر کے تقریباً فارغ بھی ہو چکے ہیں۔ جلوس جو بھی اہل سنت کے مراسم ہیں سب کر کے فارغ بھی ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسرا کلمہ یاد ہوگا، نہیں یاد ہوگا تو سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کلمہ شہادت میں دوسرا کلمہ جس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں، گواہی کا کلمہ، جس میں گواہی دے کر آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ دو چیزوں کی گواہی ہوئی، ایک تو عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کی گواہی ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ ذرہ ہو یا آفتاب، قطرہ ہو یا سمندر، جو بھی چیز ہے کائنات کی، وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور ساری چیزوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سب کا خالق ایک، سب کا مالک ایک، کریٹر بنانے والا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ بنائی گئی چیز ہے۔ اور عبادت کے لائق وہ ہوگا جو بنانے والا ہے، جو چیز کے بنائی گئی ہے خود اس کا اپنا وجود نہیں، اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج، پھر وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلی گواہی ہم کلمہ شہادت میں کس کی دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ دوسری گواہی سرکار کے حوالے سے ہے، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گواہی ہے، اس میں دو چیز کی گواہی ہے، محمدً عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ ترجمہ تو آیا سمجھ میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمے میں ہم دو چیز کی گواہی دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، دو چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ اب آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ سرکار اللہ کا بندہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور ہمیں سرکار کی سیرت کو بحیثیت وصف رسالت بھی دیکھنا ہے، اور سرکار کی زندگی کو بحیثیت وصف ابدیت بھی دیکھنا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی جو زندگی ہے، رسول ہونے کے اینگل سے بھی آپ مطالعہ کیجئے، اور اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے بھی سرکار کی سیرت کو آپ پڑھیں، کیونکہ کلمے میں دو چیزوں کی گواہی ہم دیتے ہیں نا، کہ محمد اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے۔ تو بندہ ہو کر کے کیسے آپ نے زندگی گزاری، اور رسول ہونے کے ناطے آپ نے کیا کیا؟ رسول
کا شابدک ارتھ ہوتا ہے قاصد، میسنجر، پیغام لانے والا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک لے کر کے آئے اور اللہ کے بندوں کے بیچ اللہ کی باتوں کی تبلیغ کرے، اس کے ساتھ شریعت بھی ہو، کتاب بھی ہو۔ رسول جب آتے ہیں تو چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک انسان سامنے والے کو اپنے سے زیادہ قابل نہیں مانتا، اس کی بات نہیں مانتا، تو رسولوں کو اللہ نے معجزہ دیا کہ جب آپ کی نبی، آپ کی قوم آپ سے نبوت کی دلیل مانگے گی تو معجزہ دکھا دیجیے۔ ہر نبی معجزہ لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ وعلیٰ نبی السلام کو معجزہ ملا تھا، ید بیضا، عصائے موسوی، اور بھی دیگر جالی، پتھر وغیرہ پہ لاٹھی مارنا، دریا پہ چل جانا، یہ سارے واقعات ہوئے ان کی زندگی۔ حضرت عیسیٰ کے لیے معجزہ، سرکار کے لیے بھی معجزہ۔ تو رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ انہیں اپنی بات ان پہ اتارتا ہے، لوگوں کے بیچ وہ رسول اللہ کی بات پہنچاتے ہیں، اور چونکہ انسان اپنے جیسے آدمی کی بات نہیں مانتا، اس لیے رسول اللہ جنہیں بناتا ہے انہیں خاص قوت دیتا ہے، خاص شکتی دیتا ہے، خاص دلیل نبوت یعنی معجزہ عطا فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ کی زندگی جب آپ وصف رسالت سے دیکھیں گے اس حیثیت سے، تو سرکار کی زندگی تو معجزے سے بھری پڑی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اونچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ پیارے آقا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، اور ہمارا نبی سراپا معجزہ بن کے آیا۔ سرکار تو سراپا معجزہ، لیکن سرکار کا وصف رسالت، رسول ہونا، یہ ایسا وصف ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کا ایمان ہے نا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ سرکار کا جو وصف رسالت ہے، جس کی گواہی کلمے میں دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ وصف رسالت آپ کا ایسا وصف ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کا وصف ابدیت کہ محمد اللہ کا بندہ ہیں، تو سرکار تو انسانوں کے بیچ آئے ہی اس لیے ہیں کہ جو منمانی کر رہا ہے، نفس کی غلامی میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں لگا ہوا ہے، طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، رسول اللہ تو انسانوں کے بیچ اسی لیے آئے کہ انہیں نفس کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لا دے، اللہ کا بندہ بنا دے۔ تو محمدً عبدہ و رسولہ پہ جو آپ کو غور کرنا ہے، دو وصف رسالت اور وصف ابدیت، بندہ ہونا اور رسول ہونا۔ رسول ہونا آپ کے ساتھ خاص ہے، بندہ ہونا آپ کی طرح بندگی کوئی نہیں کر سکتا، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن جو جس طرح سے کر سکے، رسول اسی لیے تو آئے کہ سب کا رشتہ اللہ سے جوڑ دے۔ ابدیت کے اعتبار سے سرکار کی زندگی کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ابدیت کے اعتبار سے، کیونکہ اسی اعتبار سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو جب دیکھیں گے تو اللہ کا بندہ بن پائیں گے۔ ابدیت کے اعتبار سے جب رسول اللہ کی زندگی آپ دیکھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو 3 اہم پوائنٹ آپ کو ملے گا جس کو آپ کو یہاں پہ نوٹ کرنا ہے، اور پھر میری گفتگو ختم ہو۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے سرکار کی سیرت کا مطالعہ، سیرت رسول کا مطالعہ وصف ابدیت کی اعتبار سے، سرکار کی زندگی ابدیت کے اعتبار سے۔ اچھا، وہ ایک معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں کسی اور وصف کا ذکر نہیں کیا، وصف ابدیت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، اور اس میں اس بات کی طرف اپنے بندوں کو اشارہ دیا کہ تم اللہ کا بندہ بن جاؤ، محمد رسول اللہ کی پیروی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عروج عطا فرمائے گا، نفس کی گھاٹی سے نکال کر روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دے گا۔ تو بندگی کے لیے ہمیں سرکار کی جب سیرت کو دیکھیں گے تو 3 چیز اپنی زندگی میں لانی ہے۔ کتنی چیز لانی ہے اپنی زندگی میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے؟ 3 چیز۔ نمبر 1، اللہ پہ کامل یقین۔ نمبر 2، ہر حال میں وہ کام جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور نمبر 3، ساری نیکیوں کو کرنے کے ساتھ سارے گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے کمتر جاننا اور اپنے اندر عاجزی کی صفت رکھنا۔ بندگی کے لیے کئی چیز آپ کے اندر چاہیے؟ نمبر 1، اللہ پہ کامل یقین، اللہ رب العزت پہ کامل یقین۔ عجیب مخمصہ ہے صاحب
کہ اللہ پہ یقین اور توحید پہ جب گفتگو کریے نا تو لوگ توحید پہ گفتگو کرنا بھی علامت بنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحدانیت پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو توحید پہ تو فلاں جگہ کے مولانا صاحب لوگ تقریر کرتے ہیں، یہ آ گئے ہیں تو شاید یہ بھی وہیں کے ہوں گے۔ عجیب مخمصہ ہے صاحب، جبکہ توحید دین کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ کا جو سب سے پہلا حصہ ہے توحید، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، توحید دین کی بنیاد ہے۔ اور توحید پہ اگر ہم گفتگو کریں تو کہا جاتا ہے کہ توحید پہ تو وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں صاحب۔ اللہ پہ کامل یقین، آپ ذہن و دماغ میں اس بات کو اتار لیجئے۔ تیسرا کلمہ یاد ہے؟ میں سینٹر پہ آئے ہوئے سارے بچوں کا اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بڑی محنت کے ساتھ یہ چیزیں بچوں پہ لاگو کی جا رہی ہے، اور آپ خود اس کے گواہ ہیں، میں کیا کہوں۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے۔ یہ میں نے عبدیت کا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اللہ پہ یقین، توحید کو مضبوط کرنا، اس کے لیے تیسرا کلمہ آپ کو پڑھتا ہوں۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ تمام عیبوں سے پاک، والحمدللہ، اللہ ساری خوبیوں کا مالک۔ تو جو سارے عیبوں سے پاک ہوگا اور ساری خوبیوں کا مالک ہوگا، لا الہ الا اللہ، وہی تو معبود ہوگا، تو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور جو معبود ہوگا اکبر، وہ سب سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ سب اس کے عابد ہوتے ہیں، تو واللہ اکبر۔ اور جو سب سے بڑا ہوگا وہی تو جو چاہے گا وہ ہوگا، اور جو نہ چاہے گا نہ ہوگا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نفع کی کوئی طاقت، نقصان کی کوئی قوت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اللہ جب آپ کو نفع دلانا چاہے گا تو ہزاروں راستے نفع کے بنا دے گا۔ اللہ جب آپ کو نقصان دینا چاہے گا تو ہزاروں بہانے نقصان کے بنا دے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نفع کہاں سے اللہ دے گا، نقصان کہاں سے دے گا، تو ہم اسباب کے پابند ہیں کہ جو نفع کا ذریعہ ہے اس کو استعمال کیجئے، جو نقصان کا ذریعہ ہے اسے بچیے۔ سانپ کاٹ لینے سے موت ہو جاتی ہے، ہم سانپ کے کاٹنے سے بچیں گے۔ زہر پی لینے سے موت ہوتی ہے، نقصان ہے، ہم اس سے بچیں گے۔ نفع کے ذریعے کو حاصل کریں گے، نقصان کے ذریعے سے بچیں گے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ نفع ہو یا نقصان، ملے گا وہی جو اللہ آپ کی زندگی میں کرے گا۔ سب لوگ آپ کی دشمنی پہ آمادہ ہو جائیں اور اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لوگ برا چاہیں اور اللہ آپ کو بچائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، برا چاہا نا ابراہیم کے لیے نمرود نے، تو سنے ہوں گے علماء سے، دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم جاتے ہیں، اللہ کا حکم جاتا ہے یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سمجھ لے کون جا رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، گلزار ہو جا۔ حضرت ابراہیم جاتے ہیں اور آگ گلزار ہو جاتی ہے۔ یہ ادھر ادھر کی کہانی نہیں ہے، قرآن حکیم کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ جب فرعونیوں اپنے قبطیوں کو لے کر کے جا رہے تھے اپنے قوم کو، بنی اسرائیل کو، تو فرعون پیچھے سے لشکر لے کے پکڑنے کے لیے دوڑا، آگے دریا، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری اور قدم رکھا دریا پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں راستہ بنا دیا۔ وہی پیچھے فرعون گیا تو ڈوب گیا اس میں۔ حضرت اسماعیل کے گردن پہ چاقو حضرت ابراہیم چلا رہے ہیں، اتنا تیز چاقو کے پتھر پہ مارے تو دو ٹکڑے پتھر کے ہو جائیں، مگر نرم و نازک گلا نہیں کٹ رہا۔ حضرت یوسف کے بھائی، یہ سارے قرآنی قصے ہیں، قرآن میں سارا قصہ درج ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے والد سے یہ کہہ کے لے گئے بہانہ بنا کے کہ ہمارے ساتھ بھیجیے نا، جا کر کے بکری وکری چرائے گا، کھیلے گا کودے گا حضرت یوسف کے بارے میں۔ اور لے گئے اور ایک کنارے کنویں کے لے کر کہے کہ دیکھو تو اس میں پانی ہے۔ حضرت یوسف جب جھانکنے لگے تو پیچھے سے ان کے بھائیوں نے گردن میں ہاتھ لگا کے کنویں میں ڈال دیا۔ بھائیوں نے برا چاہا نا، بھائیوں نے حضرت یوسف کے لیے برا چاہا۔ یوسف کنویں میں گئے
اور اللہ نے اس کنویں سے اٹھا کر کے مصر کا بادشاہ بنا دیا. بھائیوں نے کنویں میں دھکیلا اور اللہ نے انہیں وہاں سے اٹھا کر کے مصر کا بادشاہ بنا دیا. فرعون کو جب خواب میں آیا کہ ایک بچہ ہوگا جو ہماری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا، اس نے مشورہ کیا اپنے وزیروں سے، تو کہا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دیجئے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. فرعون جتنے بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا، سب کو مار دیتا، قتل کر دیتا. لیکن اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں کی. یہ تو سنے ہوں گے، قرآن شریف میں یہ سارا واقعہ درج ہے. یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ اللہ جب تک آپ کی حفاظت فرمائے گا، کوئی آپ کا ایک بال بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. ہمارے حفاظت کے فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، حافظہ کہتے ہیں اس کو. اللہ حفاظت فرما رہا. جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، جب ہم کو دنیا سے جانے کا وقت پورا ہو جائے گا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا، چلے جائیں گے. ہم سب جاتا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے. اب بہانہ کسی کو گولی مار دینا ہوگا، کسی پہ دیوار گر جانا ہوگا، کسی کا سانپ ڈس لینا ہوگا. سانپ ڈس لیا، دیوار گر گئی اس لیے چلا گیا نہیں، اس وقت پہ جانا تھا ہی. کچھ بھی نہیں ہوتا تو بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں، روح نکل جاتی. خیر، سیرت سے بندگی کے لیے پہلی چیز ہمیں کیا لینی ہے؟ اللہ پہ کامل یقین. سرکار کی سیرت میں آئیے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے. دوپہر کا وقت ہوا، کچھ تناول کر کے قیلولہ کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. تلوار اپنی درخت سے لگا دیا. ایک مشرک کی نظر پڑی کہ محمد رسول اللہ سو رہے ہیں، تلوار اوپر لٹکی ہے ان کی. وہ بڑی تیزی سے آیا اور سرکار کے تلوار پہ قبضہ کیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ تلوار لیے دشمن کھڑا. وہ مشرک پوچھتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حملے سے اس وقت آپ کو کون بچائے گا؟ بہت غور سے سنیے. ہمارے یہاں تو سننے کی مجلسوں کو بھی لوگ بولنے کی مجلس بنا دیتے ہیں. غور سے آپ سنیے، بہت غور سے سنتے ہیں ماشاءاللہ. سرکار سے اس نے مشرک کہا کہ اس وقت میرے حملے سے آپ کو کون بچائے گا؟ سامنے دشمن تلوار لیے کھڑا ہو، اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ سرکار برجستہ کہتے ہیں کہ اللہ بچانے والا ہے. یہ کامل یقین ہے. یہ یقین سرکار کی سیرت سے اپنی زندگی میں لائیے، تب بندگی کا وصف آپ کے اندر آ پائے گا. تلوار لیے دشمن کھڑا ہے، پوچھتا ہے کون بچائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ بچائے گا. اس جملے کا ایسا اثر ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور سرکار دو عالم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب سرکار کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ تم کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کہیں بدلہ لیتے ہیں؟ آپ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. سرکار نے کہا جا میں نے معاف کر دیا. اتنا جب کہا تو سرکار کے قدموں پہ گر کر کے مشرف اسلام ہو گیا. اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دشمن تلوار لیے کھڑا ہے اور سرکار کیا کہتے ہیں؟ اللہ بچانے والا. تو اللہ پہ یقین. ہجرت، سرکار جب مکہ مکرمہ